بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء، سردار دو جہاں، سرور کونین، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اللہ کے ہاں بھی وہ ایمان قبول ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے متعلق تمام معلومات ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے متعلق تمام معلومات تو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو تذکرہ ہمیں اپنے بڑوں کی طرف سے پہنچا ہے، اس تذکرے کے سلسلے کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جب تک تعارف ایک مومن کو نہیں ہوگا، تب تک آپ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کے صدقے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ آسمان اور زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ تمام ساری کی ساری مخلوقات، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے پیدا فرمایا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ اس حدیث کے الفاظ میں کلام ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ تمام مستند احادیث سے ثابت ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کسی چیز کو پیدا نہ کرتے۔ تو میرا اور آپ کا وجود آپ کے صدقے ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے بھی آپ علیہ السلام کی عشق و محبت میں ڈوب کر بہت سارا کلام کہا ہے۔ ایک حصہ میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔